بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بنیادی سوال ہے، کیا قرآن ہمارے لیے فائنل اتھارٹی ہے یا ہم نے اسے صرف ایک سورس بنا دیا ہے؟ یہ فرق چھوٹا لگتا ہے، لیکن یہی فرق پورا دین بدل دیتا ہے۔ قرآن صرف ایک کتاب نہیں تھا، وہ ایک رسی تھا، حبل اللہ المتین، آسمان سے زمین تک اور انسان سے خدا تک براہ راست رابطہ، نہ کوئی واسطہ نہ کوئی پیچیدگی۔ پھر کچھ ہوا، ہم نے قرآن کو نہیں چھوڑا، ہم نے اس کے ارد گرد ایک نظام کھڑا کر دیا۔ آج بھی قرآن ہمارے پاس ہے، ہم اسے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے ہم کتابوں کی طرف جاتے ہیں، شرحوں کی طرف جاتے ہیں، فقہ کی طرف جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں ہم مانتے ہیں ان تک پہنچنے کے لیے ہم روایتوں کے جنگل سے گزرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ رسی ہم سے کہاں چھوٹ گئی؟ ایک وقت تھا قرآن نازل ہوتا تھا، لوگ سنتے تھے، سمجھتے تھے، قرآن جیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے، وہ قرآن کو ایکسپلین نہیں کرتے تھے، وہ قرآن کو اپنی زندگی میں برت کر دکھاتے تھے۔ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جینا، یہ دو الگ چیزیں نہیں تھیں، یہی وہ چیز تھی جسے قرآن اسوہ کہتا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہاں دین کتاب نہیں ہے، دین ایک زندہ نمونہ ہے، ایک زندہ طریقہ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، صحابہ مختلف بلاد و امصار میں پھیل گئے اور نئے مسائل سامنے آنے لگے۔ اس مرحلے پر دین کو سمجھنے کے طریقے پر غور شروع ہوا۔ وقت کے ساتھ مسلمان ایک ایسے علمی ماحول میں داخل ہوئے جہاں منطق، استدلال اور اصولی بحثیں عام تھیں۔ یہاں سوال صرف یہ نہیں تھا کہ دین کیا کہتا ہے، سوال یہ بھی بن گیا کہ دین کو طریقہ کار کے ساتھ کیسے سمجھا جائے۔ اسی پس منظر میں دو رجحانات نمایاں ہوئے، ایک طرف اہل رائے اور دوسری طرف اہل حدیث۔ اہل رائے اجتہاد اور عقلی استدلال سے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور اہل حدیث روایات کے تحفظ اور ان کی بنیاد پر دین کو سمجھنے پر زور دیتے تھے، اور دونوں اپنے طور پر دین کی خدمت ہی کرنا چاہتے تھے۔ آہستہ آہستہ ان مباحث نے ایک منظم شکل اختیار کی اور فقہ نے دین کو سمجھنے کے لیے اصول مرتب کرنے شروع کیے۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں اصول فقہ کی بنیاد رکھی گئی۔ بظاہر یہ ایک بڑی علمی پیش رفت تھی، لیکن یہیں ایک نازک اور دوررس تبدیلی آئی۔ ہم نے دین کو زندہ حقیقت سے اٹھا کر ایک میتھڈولوجی میں بدل دیا۔ پہلے قرآن گورن کرتا تھا، اب قرآن ایک سورس بن گیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب حبل اللہ ہم سے چھوٹ گیا۔ ہم نے خدا کی براہ راست ہدایت کو انسانی فہم کے برابر رکھ دیا، اور جو دین جیا جاتا تھا ہم نے اسے صرف بیان کیا جانے والا دین بنا دیا۔ اور جب خدا کی آواز دوسری آوازوں میں گم ہونے لگے، خلط ملط ہونے لگے، تو دین واضح نہیں رہتا۔ فرق سمجھیں، قرآن براہ راست ہدایت، ڈائریکٹ، ڈیوائن، اور اسوہ جیتی جاگتی تعبیر، لیوڈ، امباڈیڈ، اور روایت منتقل شدہ خبر، رپورٹڈ، میڈیٹڈ۔ جب یہ تینوں اپنی جگہ پر ہوں تو کلیئرٹی ہوتی ہے، اور جب یہ آپس میں گڈمڈ ہونے لگیں تو کنفیوژن پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ابھی میں نے بتایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہاں کوئی کتاب نہیں دی گئی، یہاں ایک ماڈل دیا گیا، اسوہ۔ دیکھا جاتا ہے اسوہ،
اسوہ کو جیا جاتا ہے، اسوہ منتقل ہوتا ہے، ٹرانسمٹ ہوتا ہے، یہ لکھا نہیں جاتا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہم سے سب سے بڑی بھول ہوئی، بلکہ کہہ لیجئے کہ لغزش ہوئی۔ ہم نے اسوہ کو زندگی سے نکال کر روایت میں بدل دیا، یعنی جو چیز چلتی ہوئی حقیقت تھی، ظاہر حقیقت تھی، عمل میں تھی، ہم نے اسے الفاظ میں قید کر دیا۔ کیا آپ حدیث کو ریجیکٹ کر رہے ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ نہیں، حدیث کو ریجیکٹ نہیں کیا جا رہا ہے، حدیث کو اپنی جگہ پر رکھا جا رہا ہے، ری پوزیشن کیا جا رہا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ خبر۔ اور اسوہ کیا ہے؟ دین کا عملی اظہار، جسے رسول اللہ نے جیا اور جی کر بتایا۔ خبر ہمیشہ ویریفائی ہوتی ہے، لیکن اسوہ یا ماڈل ڈائریکٹ ٹرانسمٹ ہوتا ہے۔ اگر حدیث کو سیکنڈری بنا دیا جائے تو دین کیسے بچے گا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ دین حدیث پر قائم نہیں تھا، دین قرآن اور اسوہ پر قائم تھا۔ حدیث اس دین کی رپورٹنگ ہے، فاؤنڈیشن نہیں۔ اسی لیے امام مالک نے ایک بنیادی اصول دیا، عمل اہل مدینہ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ دین میں لیونگ کنٹینیوٹی دین میں محفوظ ہے، صرف کتابوں میں نہیں۔ یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے، کیا اس طرح یہ ایک سبجیکٹو اپروچ تو نہیں ہو جائے گا؟ نہیں، کیونکہ قرآن آبجیکٹیو اینکر ہے، اسوہ آبزرویبل ماڈل ہے۔ سبجیکٹیوٹی تو وہاں آتی ہے جہاں ہم صرف انٹرپریٹیشنز پہ کھڑے ہوں۔ اب آگے آئیے، پھر ہم نے اجماع کو شامل کیا۔ اجماع کیا ہے؟ ایک ایگریمنٹ ہے، سرٹینٹی نہیں۔ اس کے بعد آیا قیاس۔ یہ سب ٹولز ہیں، ریویلیشن نہیں ہے۔ یہ یوزفل تو ہو سکتے ہیں لیکن ڈیسائسو نہیں ہے۔ تو اصل خرابی کیا ہے؟ یہ نہیں کہ ہمارے پاس حدیث ہے، یہ نہیں کہ ہمارے پاس اجماع اور قیاس ہے۔ اصل خرابی یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو سورس بنا دیا، اسوہ کو روایت میں بدل دیا، اور روایت کو اتھارٹی بنا دیا۔ ہم نے رسول کو فالو کرنا چھوڑ دیا، رسول کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیا۔ تو پھر واپسی کیسے ہوگی؟ کیا ہم دوبارہ اسوہ تک پہنچ سکتے ہیں، یا ہم ہمیشہ روایات کے اس جنگل میں راستہ تلاش کرتے رہیں گے؟ تو کیا راستہ ختم ہو گیا؟ کیا ہم ہمیشہ اسی فکری جال میں رہیں گے جہاں ہر سوال کا جواب ہے مگر اصل سوال ہی کھو گیا ہے؟ یا کیا حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی دوبارہ پکڑی جا سکتی ہے؟ جواب مشکل نہیں ہے، لیکن اس کے لیے بہت ہمت چاہیے، ہمت۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ مسئلہ کہاں ہے، اور مسئلہ سورس کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ان کی جگہ بدل دی ہے۔ قرآن کو مرکز میں ہونا تھا، اسوہ جو زندہ اظہار ہے اسے زندہ اظہار حقیقت کے طور پر برتنا تھا، باقی سب معاون ہونا تھا، لیکن ہم نے معاون کو مرکز بنا دیا۔ واپسی کا پہلا قدم قرآن کو دوبارہ مرکز بنانا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، بلکہ یہ کہ ہم صرف قرآن سے گورن ہوتے ہیں، اپنے فرقے یا اپنے مسلک کی کتابوں سے نہیں۔ ہر سوال پہلے قرآن سے پوچھا جائے، اگر قرآن واضح ہے تو کوئی دوسری اتھارٹی اسے اوور رائڈ نہیں کر سکتی۔ قرآن ریفرنس نہیں ہے، قرآن فائنل اتھارٹی ہے۔ دوسرا قدم، اسوہ کو دوبارہ دریافت کرنا ہے۔ اسوہ کتاب میں نہیں ملتا، یہ زندگی میں ملتا ہے۔ رسول کا جینا، ایک معاشرہ کا چلنا، ایک کلیکٹیو پریکٹس۔ واپسی کا مطلب رسول کے بارے میں پڑھنا نہیں، رسول کے طریقے کو جینا ہے۔ اور حدیث اپنی جگہ پر ہے۔ حدیث ایک خبر ہے، مدد دیتی ہے، رہنمائی کرتی ہے، کلیریفائی کرتی ہے، لیکن یہ ڈیسیژن نہیں کرتی۔ حدیث تابع ہے۔ قرآن اور اسوہ یہ دونوں حاکم ہیں۔ اب آئیے اجماع۔ اجماع کیا ہے؟ کنسلٹیشن ہے۔
اس سے یقین کا ماحول نہیں پیدا ہوتا، سرٹینٹی نہیں ہے۔ اور قیاس ریزننگ ہے، ریویلیشن نہیں۔ یہ سب ٹولز ہیں، ٹروتھ نہیں۔ واپسی کا مطلب اصولوں کو ختم کرنا نہیں، واپسی کا مطلب اصولوں کو ان کی جگہ پر رکھنا ہے۔ قرآن حاکم ہے، اسوہ معیار ہے، اور باقی سب خادم۔ یہ سب عملی طور پر کیسے ہوگا؟ یہ صرف ایک نظریہ نہیں ہے، یہ ایک طریقہ ہے جس سے ہم روز جیتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن سے براہ راست تعلق قائم کرنا ہوگا، صرف تلاوت نہیں، بلکہ یہ سوال لے کر پڑھنا ہوگا کہ اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، یہ آیت میرے آج کے فیصلے کو کیسے بدلتی ہے۔ اگر ہم روز صرف ایک آیت بھی سمجھ کر پڑھ لیں تو دین خود واضح ہونے لگتا ہے۔ پھر تدبر یعنی رک کر سوچنا، یہ نہیں کہ آیت پڑھی اور آگے بڑھ گئے، بلکہ ایک لمحہ رکیں، یہ بات کیوں کہی گئی، یہ کن لوگوں کے لیے تھی، اور میں اس میں کہاں کھڑا ہوں۔ یہی تدبر قرآن کو کتاب سے زندگی بنا دیتا ہے۔ پھر قرآن کو کنٹیکسٹ میں سمجھنا، یعنی ہر آیت کو الگ نہیں بلکہ پورے پیغام کے اندر دیکھنا، پورے سیاق کے اندر دیکھنا۔ جیسے عدل کی بات ہو تو صرف ایک حکم نہ لیں بلکہ پورا ویژن دیکھیں۔ معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، انسان کا کردار کیا ہونا چاہیے، اور سب سے اہم اسوہ صرف پڑھا نہیں جاتا، دیکھا جاتا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری، اختلاف میں کیسے بات کی، دشمن کے ساتھ کیسے برتاؤ کیا، طاقت ملنے پر کیا کیا، اور پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ آج ہم اپنی زندگی میں وہی پیٹرن کہاں اپنا سکتے ہیں۔ یعنی دین کو سمجھنا نہیں، دین کو جینا ہوگا۔ قرآن رہنمائی دے گا اور اسوہ راستہ دکھائے گا۔ جب قرآن مرکز میں ہوگا تو صرف فرد نہیں بدلے گا، ایک پوری امت بدلے گی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ واپسی پرسنل نہیں، یہ سویلائزیشنل ہے۔ نالج صرف انفارمیشن نہیں لائے گی، نالج ٹرانسفارمیشن لائے گی۔ جب مرکز ایک ہوگا تو اختلاف کم ہوگا، نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث، بلکہ امت قرآن۔ قرآن صرف عبادت کی کتاب نہیں، یہ قیادت کی کتاب ہے۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، جب قرآن مرکز ہوگا تو امت ڈائریکشن، ریئیکشن۔ امت تجدید کسی بڑی جنگ سے نہیں ہوتی، کسی سیاسی انقلاب سے نہیں ہوتی، بلکہ ایک خاموش واپسی سے۔ قرآن حبل اللہ، ایک ایسی رسی جو آسمان سے زمین تک انسان کو اپنی رب سے جوڑے، جو ہمیشہ سے وہاں تھی، بس ہم اسے توڑا، ہم اس سے دور ہو